اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تمام فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس آیت پر دو اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جو چیزیں پہلے ہو چکی اور جو ہوں گی ہمیشہ ہمیش قیامت تک، اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوں گی اس کائنات کے اندر، اللہ تبارک و تعالی سب کو جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیوں کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ، ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ سوال آیا سمجھ میں؟ مشورہ تو وہ شخص کرتا ہے کہ جس کو آگے کے بارے میں معلوم نہ ہو، جس کو نتیجہ معلوم نہ ہو کہ آگے ہوگا کیا۔ مثال کے طور پر آدمی کو گھر بنانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے معلوم کرتا ہے کہ بھائی میں اس علاقے میں اپنا گھر بناؤں نہ بناؤں۔ تو وہ اس لیے مشورہ کرتا ہے کہ اس کو آگے کا جو ہے صحیح طریقے سے علم نہیں ہے کہ آگے جو ہے کیا صورتحال پیش آئے گی، مجھ کو یہاں پر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ تو چونکہ اس کو آگے کے بارے میں مکمل علم نہیں ہوتا، اس لیے آدمی مشورہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو جب سب کچھ علم ہے آئندہ کے بارے میں کہ ایسا ایسا جو ہے ہوگا یا ایسا ایسا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیوں کیا؟ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کچھ علم نہیں ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جب سوال سمجھ میں آئے گا تبھی جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کو بقول آپ کے ہر چیز کا علم ہے تو پھر اللہ نے مشورہ کیوں کیا؟ فرشتوں سے یہ بات کیوں معلوم کی؟ فرشتوں کے سامنے یہ بات کیوں رکھی کہ میں زمین کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس سے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشورے کے طور پر ان سے معلوم نہیں کیا تھا کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم مجھ کو بتاؤ کہ ایسا کروں نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ تو کر کے رہتے ہیں۔ ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں کہہ دیتا ہوں وہ ہو کر کے رہے گا، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ مشورے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، اور جو فرشتوں کے دل کے اندر جو بات تھی اس کو ظاہر کرنا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی کرامت اور ان کی بڑائی کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ فرشتوں کے ذہن میں اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ انسانوں سے پہلے دنیا کے اندر جنات رہا کرتے تھے، ان کی آبادی تھی دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے اس زمین کے اندر فتنہ اور فساد کیا، خون ریزی کی، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ تو جب فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ میں دنیا کے اندر ایک اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے دماغ میں وہی جنات تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی پہلے بھی آپ نے ایک مخلوق دنیا کے اندر پیدا کی تھی جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد کرتی تھی، تو آپ پھر دوبارہ سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد کرے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا جو ہے یہ خیال ظاہر کیا اور کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
کیا زمین میں آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد کرے گی، خوریزی کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی بات کو ظاہر کروانا چاہ رہے تھے۔ جب ان کے دل کی بات ظاہر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی کو ظاہر کیا اور کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تم تو صرف اس کو جانتے ہو جو ظاہر میں ہوا، جو واقعہ پیش آیا۔ تم نے حضرت آدم کو جنات پر قیاس کر لیا کہ جیسے جو جنات تھے انہوں نے خوریزی کی، اسی طریقے سے یہ انسان بھی خوریزی کرے گا، حضرت آدم بھی اسی طریقے سے خوریزی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر کے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس سے حضرت آدم کی بڑائی ظاہر ہو گئی۔ فرشتوں کے سامنے وہ سوچنے لگے بھائی آخر ایسی کیسی مخلوق ہے کہ جو خوریزی نہیں کرے گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے گی، کیسی مخلوق ہوگی؟ تو اس سے ان کے دل کے اندر حضرت آدم کی بڑائی پیدا ہو گئی اور ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے اس مخلوق کو پیدا کریں، ہم بھی دیکھیں، ہم بھی اس کو دیکھیں مخلوق کو آخر کیسی ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا۔ اگر ان سے مشورہ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے کہ بھئی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو پیدا نہیں کرتا۔ اگر ان سے مشورہ لیتے اور وہ یہ کہتے فرشتے کہ بھائی آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خوریزی کرے گی، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مشورہ لیتے اور اللہ کو آئندہ کا علم نہ ہوتا تو اللہ کیا فرماتے؟ بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، جو پہلے میں نے مخلوق پیدا کی تھی وہ بھی خوریزی کرتی تھی، فتنہ کرتی تھی، بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، چلو میں پیدا ہی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ آئندہ تک کا علم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، اور کسی سے مشورہ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشورہ لینے والے کو تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، تو یہ اعتراض بالکل بیکار ہے، لغو ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے خالق صرف ایک ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں انَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ انسان بھی معبود ہے، انسان بھی خدا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ جو کام اصل کا ہوتا ہے وہی کام کس کا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا ہوتا ہے، نائب کا ہوتا ہے۔ نائب تو سمجھتے ہیں نا، جیسے کہ کوئی کمیٹی ہو، ایک ہوتا ہے صدر اور ایک ہوتا ہے نائب صدر۔ اگر صدر نہ ہو تو نائب صدر وہی سارے کام کرتا ہے جو کون کرتا ہے؟ صدر کرتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نہ کوئی نائب ہے اور کوئی نہ کوئی خلیفہ ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی کہیں اور بزی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ کام کون کرے گا؟ اس کا نائب کرے گا، اور وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا اپادھیکش پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی کئی ہو سکتے ہیں، معبود بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اللہ کا نائب جو ہے کون ہے؟ رام ہے، کرشن ہے، اور جتنے یہ ہمارے معبود ہیں یہ سارے اللہ کے نائب ہیں، اور سارے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ تو اس آیت سے کئی خدا ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ بعض احکامات
ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اصل اور حاکم براہ راست نافذ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے جو اس سے نیچے کا ہو۔ اب دیکھیے ہندوستان کے اندر کوئی بھی ملک ہو، اس کے اندر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک مالک، ایک حکمران ہوتا ہے، وہ پورے ملک کا حکمران ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے اس کو کسی کام کے اور کسی حکم کے نافذ کرنے کی ضرورت پڑے تو کیا وہ ہر آدمی کے پاس خود جائے گا؟ ہر آدمی کے پاس خود جائے گا؟ وہ ہر آدمی کے پاس خود نہیں جائے گا۔ اس سے نیچے پھر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے نیچے کون ہوگا؟ سی ایم ہوگا۔ پھر سی ایم بھی ہر آدمی کے پاس خود نہیں جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر آدمی کے پاس وہ بھی خود نہیں جائے گا۔ اس کے نیچے بھی کچھ اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ایم ایل اے وغیرہ، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، یہ سارے لوگ۔ پھر یہ ڈی ایم، ایس ڈی ایم بھی ہر کسی کے پاس خود نہیں جائیں گے۔ اس کے نیچے پھر کچھ چھوٹے اور لوگ ہوتے ہیں جو اوپر کے احکام کو تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام کو اپنے بندوں پر نافذ کرنا چاہیں گے تو ہر کے پاس وحی نہیں بھیجیں گے کہ ہر آدمی کو نبی بنا دیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے کسی ایک کو نبی بنائیں گے جو اللہ کے احکامات لے کر اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اسی میں اللہ کی بڑائی ہے۔ اگر وزیر اعظم بھی ہر کسی کے پاس جانے لگے گھر گھر تو اس کی کوئی ویلو رہے گی؟ کوئی عزت رہے گی اس کی؟ کچھ بھی عزت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان یہی ہے کہ ہر کسی کو براہ راست اپنا حکم نہ دے، بلکہ اپنے نبی کو اپنا حکم دے کہ بھئی میری طرف سے یہ حکم آیا ہے، اس کو بندوں تک پہنچاؤ۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب بتایا ہے، اپنے کاموں میں نائب نہیں بنایا۔ اللہ کے کام کیا ہیں؟ پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، خوشی دینا، غمی دینا، تکلیف دینا، کسی کے کام بنانا، بگڑی بنانا، یہ سارے کس کے کام ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کاموں میں کسی کو نائب نہیں بنایا۔ اللہ نے جو نائب بنایا ہے وہ اپنے احکامات بند جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں نائب بنایا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو تم مطلب سمجھے ہو وہ الٹا سمجھے۔ تم نے نائب کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ نے جو نائب بنایا ہے وہ اپنے کاموں میں بنایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے کاموں میں نائب بنا دے تو پھر زمین اور آسمان میں فساد ہونا طے ہے۔ زمین اور آسمان میں فساد ہونا کیا ہے؟ طے ہے بالکل۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے کہ بھائی جیسے میں موت دیتا ہوں تو بھی دیا کر، جیسے میں زندگی دیتا ہوں تو بھی دیا کر، جیسے میں رزق دیتا ہوں تو بھی دیا کر، جیسے میں سورج نکالتا ہوں تو بھی نکالا کر، تو اگر اللہ اپنے کاموں میں نائب بنا دے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد ہونا طے ہے۔ اس لیے کہ جب ایک ہی کام کو 2 لوگ 3 لوگ کریں گے، 4 لوگ کریں گے تو بگاڑ ہوگا۔ ایک کہے گا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، تو جنگ بجے گی نہیں بجے گی؟ جب کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے تو دنیا کے اندر دیکھ لو وہ کیا بنا پھرتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے کسی علاقے کا چیئرمین بن جائے، چیئرمین بہت بڑی بات ہے، وارڈ ممبر بن جائے، آئی بات سمجھ میں؟ پھر دیکھیے اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے ہیں، پھر وہ اپنی چلائے گا۔ آدمی کو کسی پیپر پر سائن کروانے ہوں تو 70 کیا لگا لو اس کے پاس، چکر لگا لو۔ یہ تو ایک میں نے کیا دیا، چھوٹی سی مثال دی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ایک ہی کام کو کئی کرنے والے ہوں، جب ایک ہی کام کو کئی کرنے والے ہوں گے تو بگاڑ ہوگا۔ ایک کہے گا، ایک خدا کہے گا کہ بھائی سورج آج نکلے گا 6 بجے، دوسرا کہے گا بھائی 6 بجے کیوں نکلے گا، جو اس کا نائب ہے وہ کہے گا 6 بجے کیوں نکلے گا، بھائی 6 بجے نہیں نکلے گا، 6:30 بجے نکلے گا۔ ایک کہے گا بھائی آج جو ہے اس کی موت ہے، آج غفورے کی موت ہے، آج غفورے کو مرنا ہے۔ دوسرا کیا کہے گا، بھائی آج نہیں مرنا، کل کو مرے گا۔ بس پہلے تم دونوں ہی ایک کا کر لو، بعد میں موت دے دیو اسے۔ حالانکہ جو ہے موت کا وقت طے ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کیسے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کیا ہوا وقت طے ہے، لا یؤخر،
ٹلے گا نہیں. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب کسی کی موت آئے گی تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. کیسے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں جب کسی کا موت کا وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ کب کہہ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ جب اس کے کام میں کوئی شریک نہ ہو, جب ہی کہہ سکتا ہے. اور اگر اس کے کام میں کوئی شریک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی پھر اتنے بھروسے کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا. پھر کیا کہتا؟ بھائی وہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے کب موت آئے گی. پھر تو یہ کہنا چاہیے نا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ میں دنیا کے اندر خلیفہ پیدا کروں گا, وہ کس اعتبار سے؟ اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے اعتبار سے. نبی کا کام صرف اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے. جیسے وزیر اعظم کی طرف سے کوئی حکم آیا, اس کو جو ہے جو جنتا ہے اس تک پہنچا دیا ورکروں نے, بس یہ اس کا کام ہو گیا, پورا ہو گیا. وہ ورکر وزیر اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم کے کسی کام میں وہ شریک نہیں ہے. جو کام وزیر اعظم کر سکتا ہے وہ ورکر نہیں کر سکتا. اس کا کام صرف کیا ہے؟ وزیر اعظم کے, سی ایم کے, ڈی ایم کے, ایس ڈی ایم کے جو احکامات آئے ہیں ان کو بس جنتا تک پہنچا دے, بس چھٹی. تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے قرآن کی آیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور معبود بھی کئی ہو سکتے ہیں, یہ اعتراض درست نہیں ہے. تو اس طریقے کے اعتراض کیے جاتے ہیں قرآن کی آیتوں پر جن کی ذرہ برابر کوئی اہمیت نہیں ہے اور تھوڑی سی غور و فکر کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.